جو اللہ رب العزت ہر وقت انسان کے روبرو ہوتا ہے، اس اللہ رب العزت کے پاس جانا اتنا مشکل کیوں ہوا؟ It's a huge mistake. That man will regret one day. جو انسان یہ جو غلطی کر رہا ہے، جو انسان یہ بڑی غلطی کر رہا ہے، اس کا پچھتاوا ایک دن ضرور ہوگا۔ جو وقت اس دنیا میں دیا ہے، اللہ رب العزت کو دینے کے لیے آیا تھا، جو اللہ رب العزت نے یہ وقت ہمیں اپنے کے لیے دیا تھا، ہم نے یہ وقت اس دنیا میں لگا دیا، ہم نے یہ وقت غیر ضروری کاموں میں لگا دیا، اور اب جو ہے نا اس سے بڑا کوئی دوست اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، رب سے بڑا دوست اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رب العزت کسی سے دوستی کرتا ہے، وہ اسے ایسے نبھاتا ہے کہ دنیا میں اس کی حفاظت کرتا ہے اور آخرت میں اس کو جنت میں لے جانے کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی دوستی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے، لیکن کبھی مشکلوں میں نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت ایسا دوست ہے، ایسا رہبر ہے، ایسا لیڈر ہے، جس کسی انسان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، اسے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا آسان کر دیتا ہے، اور جو انسان اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا سیکھ گیا، اس اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا سیکھ گیا، وہ سمجھ لے کہ اس دنیا کی کامیابی سے بھی دور نہیں اور آخرت کی کامیابی سے بھی دور نہیں، اور آخرت کی کامیابی کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ابدا زندگی والی کامیابی ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیں اس زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے جتنا ہمیں آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، یہ کچھ وقت کے لیے، کچھ سمے کے لیے، 50 سال 60 سال 70 سال تک کے لیے ہے، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، ابدا زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہو کے جانا ہے۔ اگر اس زندگی میں ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ جو انسان اللہ رب العزت کو اپنا دوست بناتا ہے، اسے ایک بہترین زندگی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دس ورلڈ از ٹیمپریری، یہ دنیا جو ہے یہ کچھ وقت کے لیے، پھر اس کے بعد ختم ہونے والی ہے، پھر یہ درہم بھرم ہونے والی ہے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کی طرح رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنانا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باتوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کی باتیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی دین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے والا بندہ جنت میں جانے کے لیے خود کے لیے سیڑھیاں بنا رہا ہوتا ہے۔ جو اس کی دی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ ایسا سمجھ لو کہ وہ جنت کی سیڑھیاں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے جو آج کل ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ، ہم نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کر۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کبھی اس بندے سے نا امید نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کبھی اس بندے سے نا امید نہیں ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنے گناہ کرے، اللہ رب العزت پھر بھی اس بندے سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسان اگر آج گناہ کر رہا ہے، آج گناہوں میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، کیا پتہ اس کل کوئی اس انسان کو میرا خیال آ جائے تو یہ گناہوں سے معافی مانگ لے۔ ایسے کرتے کرتے اللہ رب العزت 60 سال 70 سال 80 سال اسی امید میں اللہ رب العزت اس انسان کے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال عمر گزر جاتی ہے، لیکن انسان پھر بھی اپنے توبے کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ کل کو اس سے میں یاد آ جاؤں، یہ گناہوں کو بھولنے کی کوشش کرے، ایک نیک انسان بننے کی کوشش کرے، لیکن ہمیں معلوم نہیں جو اللہ رب العزت یہ صحت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، تندرستی دے سکتا ہے، وہ ایک جھٹکے میں بیماری کا بھی شکار کروا سکتا ہے۔ He can do anything, just never be arrogant۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے کہ یہ آخرت کو بھول چکے ہیں، یہ بھول چکے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں جائے۔ ہمارے کچھ صحاباؤں نے، ہمارے کچھ نبیوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، اللہ یہ قوم جو ہے، یہ جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ قوم ہمیں دے دو۔ اتنی اہمیت ہے اس قوم میں، یہ قوم کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے جو سب سے لاسٹ دنیا میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس دنیا میں رہ کے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ بناؤ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا کنیکشن ایسا اسٹرانگ بناؤ کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔
और ये ज़िंदगी जो है कुछ टाइम के लिए है, फिर उसके बाद अबदन अबदा वाली ज़िंदगी है, उसके लिए तैयार होके जाओ। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं तो दुनियावी चीज़ों के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्क़त करते हैं, रात दिन एक करते हैं, यहाँ तक कि कभी तक अपना खाना भूल जाते हैं। लेकिन कभी हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाने में ऐसा कभी कुछ किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जाने के लिए हमने ऐसा कुछ कभी सोचा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इतना सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, हमें एक नेक सच्चा इंसान बनाए, हमें दीन इस्लाम की हिफाजत करने वाला इंसान बनाए। उस इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपनी बातें शेयर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दर्द गम सुनाइए। वाहिद वे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसान की मदद कर सकता है, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो जो इंसान अगर इस दुनिया में कामयाब भी हो जाता है, उसकी कामयाबी कोई परमानेंट कामयाबी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे सहाबा आए, बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे लीडर आए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक मौत का मज़ा लेता है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो इस दुनिया का लीडर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक को इस दुनिया के अंदर मौत का मज़ा चखना है और मौत का आना तय है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग करो, ताकि ये ज़िंदगी जो है दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए और आखिरत में ज़िंदगी भी कामयाब हो। जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में रहे, जिसकी दोस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस दुनिया में रही, वो आखिरत में भी कामयाब हो, दुनिया में भी कामयाब होगा। हमें दीन पे चलना आसान करते, क्योंकि दीन पे चलना बहुत मुश्किल हो चुका है ज़माने। इसलिए मैं आपको दीन की समझ अता फरमा दे, ताकि जिसकी ज़िंदगी में दीन की समझ आ जाए, वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में दीन समझ आ जाए, जिसकी ज़िंदगी में इस्लाम की समझ आ जाती है, वो इंसान वक्तन फ़वक्तन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह ही रुजू होता है। बस इस्लाम का समझ आना बहुत